انہوں نے غلط کام کیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ان سے ہو گیا یا غلطی سے؟ میں ان سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں. جو دکھ انہوں نے دیا ہے ان کو اتنا دکھ ہو. جو میں نے برداشت کیا یہ برداشت کرے. یہ برداشت کرے. سواد کتنا بھائی؟ پکی بات ہے. پکی بات ہے. میں نے تو کہا ہے کہ بھائی میں ان کو بٹاؤں گا. اب ان کا حالت دیکھ لو. یہ کفر کے فتوے دینے پہ آ گئے ہیں. میں نے تو ان کو کفر کے فتوے نہیں دیا. شوٹر کی حالت دیکھو کیا لکھتا ہے یہ دیکھیں. اور اس کی تائید کس نے کی؟ افضل صاحب نے بھی کی, لیکن دبے لفظوں میں. آپ یہ دیکھیں ڈائریکٹ فتویٰ دے رہا ہے. آپ مجھے کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہو, جان لیں. یہ دیکھیں علامہ صاحب نے دے دیا. جب تم نے بات کی تھی کون تھے اس وقت؟ اس کے پاس دلیلیں ہیں. اس کے پاس دلیلیں. یہی کام اس نے کل کیا تھا, تب بھی آپ کو سختی دکھانی چاہیے تھی, اتنی ہی جتنی ابھی آپ اس پہ دکھا رہے ہیں. کون سا؟ کل جب اس نے یہی کام جو آپ کے ساتھ کیا, فیضان کے ساتھ بھی کیا تھا, پتہ ہے اس براڈ پہ اس نے کہا تم ہو ہی دائرہ اسلام سے باہر. کس کو کہا تھا؟ فیضان کو کہا تھا. تو ہم نے ملامت کیا یا نہیں کیا؟ سختی سے نہیں تھا نہ کیا پیر صاحب. نہیں وہ تو آپ نے کیا تھا, آپ نے بولا تھا, واقعی اس میں کوئی شک ہم نہیں. آپ صلاح نے کے کہا چکر میں تھے. ہم نے کہا یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. ایک مسلمان کو یہ کہا جائے بالکل آپ غلط کر رہے ہیں. جب انہوں نے یہ بات کی اسی وقت میں نے ٹوکا, بھائی آپ غلط کر رہے ہیں, اس طرح کی حرکتیں مت کرو. ابھی اس نے آپ کو ان باکس کیا ہے. ان بکس میں جی. اور نیچے اتر گئے. آپ خدا کا شکر نہیں ادا کرتے کہ آپ کو ایک ایک بندے کا پتہ چل جاتا ہے یہ کس قسم کے لوگ ہیں. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جاہل نہیں تو اور کیا ہے. کسی ایک کو آپ کہتے ہیں دعا سناؤ, وہ دعا جو بچپن میں ہم بچے سیکھتے ہیں وہ آ کے آپ کو دعا سنا دیتا ہے. آپ کہتے ہیں بڑا اچھا مسلمان ہے. وہ پرلے درجے کا جاہل ہے. سیدھی سی بات ہے. جیو مسعود صاحب, جیو ماشاء اللہ. یہاں پڑھے ہوئے یار پروفیسر بن کے آتے ہیں. مل جائے گا بات کے لیے. السلام علیکم. کوئی اوقات ہی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے. نہ یہ مسلمان ہے, یہ شیطان ہے, خبیث ہے, جھوٹے ہیں, جاہل ہے. جی سر, معذرت چاہتا ہوں, صرف آدھا منٹ چاہیے سر. ایک گواہی دینی ہے میں نے بھی. جی کریں بات بھائی جان. جی سر, یہ السلام علیکم سب بھائیوں کو. سب سے پہلے یہ جی اللہ کا شکر ہے. افضل بھائی نے جو پہلے 2-3 منٹ بولا ہے اس کے بارے میں, عباسی کے بارے میں, یہ بالکل صحیح بولا انہوں نے. میں اس کا گواہ ہوں. ایک دن میں بھی اس کی براڈ پہ گیا تھا. اس کے ساتھ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اس کے اوپر اس سے بحث کریں. یہ اتنا آپ کے اوپر کرے گا یہ بندہ, اور اس نے اتنا مذاق اڑایا تھا ادھر اس لا کا, اور دوسرا سنسار کرنے والے کے اوپر کہ جو زنا کرتا ہے اس کا سنسار. اس نے وہ دوسرے لوگ اس کو اگزامپل دے رہے تھے سننا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی, اور یہ بغیرت انسان اتنا ملحد ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کا انکاری تھا یہ. اور وہ کہتا تھا کہ انسانیت جو ہے سب سے بڑی چیز ہے, مگر ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یا شریعہ لا ہیں وہ سارے پیچھے ہیں, پہلے انسانیت ہے. تو یہ اس قسم کی واقعی یہ بہت کرتا ہے ادھر, اور بہت ٹھٹھا اڑاتا ہے دوسرے لڑکوں کے ساتھ جو ملحد اس کے ساتھ. اب یہ نیچے بیٹھا ہوا ہے, اس کو اٹھائیں ذرا, یہ بات تو کنفرم کریں. یہ بھائی کہہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ ڈسکس کریں افضل صاحب احادیث مبارکہ کے اوپر. افضل صاحب ہے تھلو چکو سو یہ میں نے سنی ہوئی ہیں اپنے کانوں سے. چودھری لاہور بھائی کوئی شریعہ لا آئے گا, پیر صاحب کرتے ہیں بات اس سے. پیر صاحب لیں ذرا اس سے انٹرویو. بات کر لیں, آپ بات کر لیں. مجھے ابھی تھوڑا سا غصہ آیا ہوا ہے شوٹر اور افضل صاحب. آپ غصہ نہ کریں. چودھری لاہور بھائی آپ کریں بات, ان سے پوچھیں ہاں ذرا. ہاں جی نہیں, آپ اس سے پوچھیں نا کیا ہماری شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. پھر دیکھیں اس کے جواب دیکھیں. پھر یہ دوسرا اس کے حق میں نہیں ہے. آپ پوچھیں چوری صاحب, آپ پوچھیں چونکہ آپ سن چکے ہیں. ہاں آپ ہی کنٹینیو کریں, آپ نے سنا ہوا ہے. جی پوچھیں ان سے. ہاں جی آگے ہیں تو ان سے بتائیں. عباسی صاحب بولیں. آپ کو میں نے سنا ہوا ہے
کہ آپ کے ساتھ چند ینگ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں جب ملحد سارے، تو آپ اگینسٹ، آلویز اگینسٹ بولتے ہیں حدیث مبارکہ کے اور نبی پاک کے جو جتنے اقوال ہیں ان کے آپ اگینسٹ جاتے ہیں. اگر آپ، میں نے یہ سنا ہوا ہے آپ سے کہ اگر کوئی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیجیے، تو آپ کہتے تھے کہ انسانیت کیا ہے، اس کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ دیکھیں اس بندے کو، میں ان کا دشمن نہیں ہوں، یہ ٹھیک ہے، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے ہیومن بینگ. ٹٹی کھا رہے. دیکھو پیر صاحب اس بندے کا حال دیکھو کہ ٹٹی کھا رہا ہے سب کے سامنے اور پھر دکھا رہا ہے. کھانا کھا رہا ہے یار. مگر یہ جب ینگ لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے یا اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، یہ بندہ ہمیشہ اگینسٹ دی شریعہ لاز کے اوپر یہ اتنا بولتا ہے بندہ، اور کہتا ہے کہ ہم ہیومن بینگ ہیں، انسان ہیں، میں تو سب سے پہلے انسانیت پہ جاؤں گا، مجھے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. قرآن کے اوپر پھر یہ کرتا ہے ٹھٹھے. جو قرآن نے ہمیں لاز دیے ہیں ان کے خلاف بولتا ہے یہ بندہ. میں نے خود سنا ہوا ہے اس کو. کیا کہہ رہے ہیں افضل صاحب، کیا کہہ رہے ہیں؟ سر ٹٹی کھائے گا نا، اور کیا کھائے گا. مگر یہ ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے، یہ بندہ اگر ہو جائے، اب اس منطق کا مجھے تو نہیں پتا کہ اسکانی صاحب کس منطق کے اوپر اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے کل، ساری باتیں آپ موقع دیں، یہ کل ٹھیک ہو جائے، اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. چلو ایک سیکنڈ آپ دیکھیں. بڑی مہربانی سر. میں نے کیمرہ آپ کے لیے کھولا تھا، آپ میرے لیے ایک نامعلوم ٹٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. کیمرہ کھولیں سامنے، یہ آپ سارے دیکھیں، یہ سوال بدتمیزیاں کرتا ہے یہ. بس پتہ نہیں اس کو بچپن میں کسی نے ٹٹی کرتے کیا کیا ہے، نالی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے یہ. اس کا بچپن میرا نالی کے اوپر ٹٹی کرتے گزرا. میں الفاظ پوچھ کے ادھر ادھر لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے، بدتمیز ہے، گالی باز ہے. آپ اس سے وہی بات پوچھیں جو اسپیسیفک بات ہے. جی میں نے تو پوچھ لیا، میں نے تو کہہ دیا کہ بھئی یہ والے 2-3 لا اس کے ساتھ نریٹ کریں تھوڑا سا، اور یہ پھر دیکھیں یہ کیا کہتا ہے. یہ انسانیت کا علم بدار کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو آگے کرتا ہے. آن کرتا ہوں. پہلے یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں نا، ان کو یہ کہیں کہ ان کا ایویڈنس لگا دیں ساتھ ساتھ. آڈیو میری پہلے بس ایویڈنس آپ کی بھائی ویڈیو جان آپ بنانے بیٹھ بتا جائیں دو ہم نا، ادھر. باسی صاحب کلیریفائی کر دو نا، انہوں نے سنا ہوا ہے یار. اچھا دوسری ہمارے بات نبی نے فرمایا ہے، ہمارے افضل نبی نے جو آپ قوانین دیے ہیں، آپ اس پہ ٹھٹھا کرتے ہو بیٹھ کے لڑکوں کے ساتھ. بات تو کرنے دو نا. دیکھو میں آپ کی بات میں نہیں بولا، یہ جی بھائی بداخلاقی ہوتی ہے جب دوسرا بولے بندہ سر بات. بولے. سوری. بے شک آپ مجھ سے نفرت کرو، آپ مجھے ملت کو، نہیں سر کافر نفرت کو. نہیں ہے، ہم اور جو اگر آپ اس بات بولتے کا ہیں جواب ان نہیں سے نہ دینا نفرت تو کرتے پھر ہیں. نیچے چلے جاؤ گے. جواب دینا تو جواب دو. اچھا افسر ویٹ بھی جو میں کھا رہا تھا وہ رزق تھا، اور وہ میرے اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، اور نعوذ باللہ آپ نے رزق کو ٹٹی کھایا. تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ صبح آپ شام جو پورے آپ انسان ایفرٹ کو کرتے. ٹٹی بول دیتے ہو، آپ تو پورے انسان کو وہ لفظ بول دیتے ہو. تم انسان کو ٹٹی کہتے ہو، تم صحیح ہے. کیسے تم دوگلے منافق آدمی ہو. گندا انسان. انسانوں کو ٹٹی کہتے ہو، ہر انسان کو تم ٹٹی کہتے ہو ایوری سنگل ڈے، آپ اچھا اور ایک درجنوں ایمان لوگوں سے کو، بتائیں، درجنوں میں نہیں سینکڑوں لوگوں کو. افسر ویٹ بھی آپ کو اللہ کی ایمان سے ہوتا نا. آج دن تک میں نے کبھی آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں؟ نہیں میرے لیے نہیں کہ میں تو کہوں گا تو مجھے کہہ لو، لیکن کسی اور کو نہ کہو. نعوذ باللہ کیوں کہوں میرے آپ اندر کو اتنا ظرف ہے یہ. نا کہ میں اپنے اوپر تکلیف لے لوں گا، لیکن میں دوسرے کو جزاک روکوں گا کہ دوسرے کو نہ اکبر ایک سیکنڈ. اکبر خان بھائی آپ کو میں نہیں جانتا زیادہ، آپ کو میں نے کبھی یہ الفاظ یار سے جو پکارا سوال ہے؟ پوچھا نا باسی اس کا جواب دینا ہے، یا فضول کی یہ باتیں نہ سناؤ. وہ نہیں اٹھا رہے، تمہیں اٹھوایا گیا، اس لیے صرف اس بات کا جواب دو جو چوئی صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے. بھائی یہ جو نہیں بھائی صاحب دینا تو باتیں کر پھر رہے تم جھوٹے ثابت ہوتے ہو نا. ہیں. ایک سیکنڈ میں چیک کروں ماڈریٹر کون ہے. اچھا چل، کم از کم تم تو ماڈریٹر نہیں. افضل وڑائد بھائی اتنا تو انصاف کرتے ہیں کم از کم، بغیر وجہ وہ کے نہیں تھے اٹھا رہے. اس طرح اچھا بٹرنگ نہ کیا کرو، وہ کوئی بچے نہیں ہیں. چلے اگر انہوں نے ڈراپ کر بھی دیا تو کر دیں گے جب وہ سمجھیں گے. لیکن سب سے پہلے یہ مسعود عادل بھائی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ میں نے آج دن تک جیسے میں براڈ سٹارٹ کرتا ہوں نا اپنی اسپیشلی، کیونکہ میں اپنی ایک پلیٹ فارم کا ذمہ دار ہوں. جیسے یار پیر لمبی اسکانی کہانی نہ صاحب، سناؤ. وہ سنسار والی حدیث کے اوپر تم نے کیا کہا تھا،
اور ہاتھ کاٹنے والی؟ ان بھائی صاحب سے پوچھ لیں میں نے کیا کہا تھا. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، تم ٹھٹا مذاق اڑا رہے تھے. کون سی جگہ اور کب یہ پوچھیں ان سے، ٹائم اور ڈیٹ پوچھ لیں. آپ اسی طرح مانتے ہو وہ سنسار والی حدیث کو؟ کون سی سنسار والی حدیث؟ کہ کوئی جبر بالزنا کرے اور پکڑا جائے تو اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے ہمارے دین میں. ایک یہ، اور دوسرا وہ کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. ٹھیک ہے، آپ اچھا نے اس کے اوپر ادھر ہندوؤں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو، کبھی کبھی کسی ملحدوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو اور آپ ٹھٹھا اڑاتے ہو ادھر. آپ کہتے ہو یہ غلط ہے. انسان جو ہے، انسانیت ہونی چاہیے پہلے. اچھا، ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں وہ لوگ ٹھٹھا اڑاتے ہیں یا میں عباسی نام آپ کا سبھی بندہ یار، وہ آپ ٹھٹھا؟ سارا گروپ، میرے بھائی آپ سارے اوہو، گروپ گروپ میں بیٹھے تو ہوتے آپ دیکھو ہو. یہ یہاں پہ حدیث ہر اسی بند طرح مانتے ہو جس طرح یہ بھائی چوئی صاحب کہہ رہے ہیں؟ کون سی حدیث بھائی جان؟ افضل میں صاحب پڑھ کے اینو بتا لا دیو، میں ڈرامے میں بازی کرتا میں رہو پڑھ یہ کے بے بتا بے السلام سکتا ہوں فضول. علیکم، اس وقت. پہلے السلام پہلے علیکم. کانٹیکسٹ، وعلیکم السلام. میں پہلے نہیں کانٹیکسٹ اے اوئے اوئے سمجھوں. او خنزیر کے بچے، او خاموش ہو اے باسی. جی بھائی جان، تو ہے جزاک اللہ. ایک خنزیر ہے، تو ایک لانتی ہے. اوے علی او چھڑ دے سو یار، کی کرنا ہے پھر؟ تیری ریکارڈنگ چلائے گئی اوتھے، جاہل ہے. چلے جزاک اللہ. پیر نہیں کوئی صاحب بات پیر نہیں، صاحب پیر صاحب مجھے نہیں آپ فرق سوال پڑتا کر لیں، گالیوں سے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی لحاظ کر لے، کوئی جزاک سیدھا اللہ. جواب دے دے. یہ سنسار کے اوپر اور ہاتھ کاٹنے کے اوپر جو شرعی پوزیشن ہے اس سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا بلیف ہے. پیر صاحب میں رسپونڈ کریں کر دوں کریں، افضل بڑے بھائی؟ آپ بات کریں. پہلے اس کو بتا دیں کہ ہماری شریعہ کیا لا ہے، پھر اس سے پوچھیں اس کا موقف، پھر یہ آپ کو بتائے گا. علی بھائی، افضل بڑے بھائی میں علی حق بات کر بھائی، سکتا ہوں؟ ایک منٹ. علی حق بھائی، میں نے آپ کو اتارا، آپ نے گالی دی. گالی دو گے تو میں یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ گالی دیں اور میں آپ کو سنوں. آرام پیر سے صاحب بات یہ کریں آپ کا اور پھر گالی پیر دیں. صاحب یہ آپ کا انصاف ہے، انہوں نے گالی دی اور آپ نے نیچے میں نے اتار دیا ان کو. اتار دیا، اور کیا کروں، سر پہ بٹھاؤں؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ان سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ نے اچھا ناانصافی کی ہے. انہوں نے ابھی صرف مجھے خنزیر کا بچہ کہا تھا، اس کے بعد میری چھوٹی بچیوں کے میں نے ساتھ اتار بات تو دیا ان ان کی کو. وہ کرنی بات تھی. نہ کرو، بات جو چل رہی جی ہے جی، وہ بات کرو. جزاک اللہ. پیر صاحب جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں جیسے براڈ شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلا میرا اعلان ہوتا ہے کہ نہ یہ کوئی مذہبی دینی براڈ ہے، نہ یہ ختم نبوت کی براڈ ہے، نہ یہ رات قائدیانیت کی براڈ ہے. جب بھی کچھ شرعی بات آتی ہے پیر صاحب، آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں ان پہ ڈسکشن نہیں کرتا. ہمیشہ جو علماء آپ ہوگے، آپ تو خیر ابھی کچھ عرصے سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، کچھ جو تھوڑے سے پڑھے لکھے علم والے لوگ ہیں جیسے سید ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، تو یہ لوگ آ کے میرے بہاف پہ بولتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں. خلیفہ وقت بھائی ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جتنے بھی ہیں یہ بات کرتے ہیں. میرے منہ کی کوئی ایسی ریکارڈنگ لے آؤ جو میں کسی شریعت پہ ڈسکشن کر رہا ہوں، کسی شرعی مسئلے پہ میں ڈسکشن کر رہا ہوں. یہ بھی آپ کو کہتا ہوں یار، اتنے آپ لوگ ضدی ہو نا، خدا کی قسم. میں تو کبھی کبھی اتنا سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک تو نے مجھے اس دنیا میں ہی سرخرو کر دی ہے. یہ حق اور سچ جو ہوتا ہے نا پیر صاحب، یہ آپ نہیں، آپ نے جو بھی میرے باتیں کی ہیں نا، یقین مانے اللہ اندر سے شیطان آپ کو پکڑ کے کر رہا تھا کہ کیا کہہ رہے ہو باسی کے بعد، لیکن یہ میرے رب کی مرضی تھی کہ آپ کی زبان سے میرے لیے سچائی نکلی. تو میں اس چیز کی گارنٹی کہتا ہوں کہ مجھے کسی شرعی مسئلے کے اوپر کوئی طنز کرنا، شریعت کے کسی معاملے میں میری کوئی ایسا بیان جس کو شرعی مسئلے کے اوپر میں نے کوئی آواز اٹھائی ہو، طنز کی ہو، ایون بیان بھی کیا ہو، ریکارڈنگ لے آؤ، میں اسی ٹائم ایکسیپٹ کروں گا. ایون ایمان سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حدیث کا بتا رہے ہیں نا، خدا ذات کی قسم مجھے اس حدیث کا پتہ بھی نہیں ہے. یعنی اس شریعت کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ سزا کیا ہے. سنسار کرنے والی یہ جو بات انہوں نے بھائی صاحب نے کیا نا، اس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ہاتھ کاٹنے والے کا بھی ہاں اتنا میں نے سنا ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں تو وہاں پہ ایک اور کسی بندے نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ وہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھوک کی غرض سے ہاتھ کاٹتا ہے تو چور اگر چوری کرتا ہے تو اس کو ہاتھ پہلے وہاں کا جو حکمران ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری ریا میں اتنی غربت آ گئی ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ چوری کرنے پہ آ جائے. اس کا کانٹیکس وہ بندہ بیان کر رہا تھا، باقی مجھے یہ کچھ آواز نہیں آ رہی، نالج نہیں ہے. آواز نہیں آ رہی یار، تمہاری آواز کٹ رہی ہے. جی آواز آ رہی تھی، میں نے جو پیر صاحب باتیں وہ کی ہیں. کہہ رہا ہے آ چوئی رہی ہے، صاحب، آ وہ رہی کہہ رہا ہے ہے، کہ آ رہی اگر وہ کوئی بندہ چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو کاٹنے سے پہلے وہاں کے علاقے کے بندے سے، وہ جو ہوتا ہے کوئی بڑا، اس سے اس پوچھنا چاہیے. خلیفہ وقت
खलीफा वक़्त से कि तुम्हारी सल्तनत में ये क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसको चोरी करने की ज़रूरत पड़ गई, वो इतना मजबूर है, तो ये वो कह रहे यार हैं ये ये। अभी मेरी बात सुने भाईजान, ये बंदा अपनी जो बयानात होते हैं ना उससे फिर जाता है बहुत ज्यादा। जब ये लोंडे लपाड़ों में बैठा होता है, जो इंसानियत के चैंपियन बने होते हैं, और हमारी अहादीस को और हमारे कुरान को और आयात मुबारका को ये पीछे रख के और उनके ऊपर हंसता है। फिर ये कैसे हंसता है मेरा और ये ऐसे बातें मैंने सुनी हुई हैं, ये बातें मैंने सुनी हुई हैं कि मैंने सुनी अभी थोड़े दिन पहले, जब वो छोटी बच्ची किसी के साथ कुछ हुआ काम खराब, तो ये इसने जो कवानीन थे उसके ऊपर बहस हो रही थी, और ये हंसते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि नबी पाक ने है ऐसा तो फरमाया हो, ये हमारे कुरान में ये है ही नहीं। बताए साहब, कोई ये इस जो तरह की बातें क्वेश्चन अगर है, हैं ये तो। जो क्वेश्चन है, अगर कोई चोरी कोई गरीब हो गुर्बत की उस सूरत में करे, इस पे क्या है? क्या इस सूरत में चोरी की जा सकती है? क्या चोरी जायज है इस सूरत में? चोरी तो चोरी है। पीर साहब, गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं? जी मैं नहीं सुन रहा हूँ। मेरा ख्याल नाश्ता कर रहे हैं वो। नहीं, मैं कुछ और देख रहा था, मैं सुन नहीं रहा, मैं कुछ और देख रहा था। मैं सवाल सुन लेना, छोटा सा ही है। गुर्बत की सूरत में चोरी की जा सकती है? चोरी जायज है? गुर्बत की सूरत में चोरी तो जायज है। भूख जी भूख की सूरत में जायज है पीर साहब? भूख की सूरत में चोरी जायज है, ये बात बिल्कुल गलत है। जी भाईजान। हाँ बासी साहब, वो बात गलत है। आप मैंने भूख नहीं से, ये कहा, मैंने ये नहीं कहा भाई, मैंने हाँ कहा तुम कि नहीं कहते, अगर तुम आके ही डालते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदे से मैंने ये एक हिंदू का बयान सुना था कि इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि अगर वहाँ पे कोई इंसान अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसके हाथ काटे जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते। ये हिंदू ने, मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड भी चला दूंगा अगर एग्जाम्पल के तौर पे चाहिए हुआ ना। उसने आगे से ये कहा था कि देखें कितना खूबसूरत मजहब है कि अगर कोई भूख की नीयत से चोरी करते हुए पकड़ा जाए, यानी एक भूखा अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाए, चोरी करते हुए पकड़ा जाए, तो उसके हाथ काटने से पहले वहां के खलीफा वक्त से ये पूछा जाएगा कि तुम्हारी रिया में इस तरह की क्या बात हुई कि इस इंसान को चोरी करनी पड़ी। यानी कि उस वहां का जो खलीफा वक्त है उसकी जिम्मेदारी में, ये लाइबिलिटी में आता है कि वहां के जो लोग हैं उनकी इज्जत की तहफ़्फ़ुज़, उनका माल और माश का तहफ़्फ़ुज़ उसके अंडर आता है। तो ये बात मैं कह रही थी। और आई थिंक पता नहीं हजरत अबू बकर, ये मुझे कंफर्म नहीं है, कुछ इस तरह की मिसाल भी मिलती है उनके दौर में कि उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई पता नहीं कुत्ता भी भूख से किसी दरिया का नाम लिया उसके किनारे मर जाए तो उसके भी गुनाहगार या जिम्मेदार में हो। ये कुछ इस तरह का कॉन्टेक्स्ट है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैं अब वो तुम उस कोट कर हिंदू दूं। का नाम रख के ये सारी बात यानी कि आगे फैला रहे हो। उसने ये सवाल किया। नहीं, ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ। मैं तो एग्जांपल के तौर पे बात की थी कि मैंने शरीयत पे कभी कोई डिस्कशन की नहीं है। मैंने भाई साहब से कहा कि अगर मेरी कोई ऐसी रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है जो मैं शरई मसले को डिस्कस कर रहा हूँ कहीं पे, वो ला के दे दें। मैंने कभी कोई शरई मसला शरीयत पे डिस्कशन की ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास वक्त यार नहीं। और मैं हमेशा अपनी ब्रॉड शुरू करने से पहले ये कहता हूँ कि ना ये दीनी ब्रॉड है, ना ये खत्म नबूवत की ब्रॉड है, ना ये रद कादियानियत की ब्रॉड है। हर बंदा आए, ओपन ये माइक सिर्फ ले, अपनी ये बात सिर्फ करे। ये सिर्फ ये सिर्फ मुसलमानों झूठ और और उलमा के ऊपर शर्मगेजी। गालम गलोच करने की ब्रॉड है। यस। वो जो आप समझते हो जैसे उस पे क्या मैं क्या आपसे हाल याद चाल नहीं है? है आप मेरा। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सलाम ताहिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। 2-3 दिन से अगर नजर ही कोई नहीं आया और ताहिर बात भाई, नहीं आप करा खैरियत से? बासी भाई, मुझे 1 मिनट मिलेगा यहाँ पे। अरनो मॉड कौन है और वो इधर हैं ये अफजल नहीं? बड़ाइच भाई। अच्छा माशाल्लाह। नहीं, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के सपोर्टर हैं, ये पक्की बात है, माइक देंगे। जी जी, हाँ जी, तो बोले बोले बोले। जज़ाकल्लाह, उन्होंने कह दिया है। अब्बासी भाई, मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आपने हाईजैक कर लिया इतने बड़े लेवल पे कि हमारे गैर अहमदी भाई जो गैर अहमदी मुसलमान है, हमारे दोस्त, ये मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे। मतलब इस वक्त पूरी उम्मत को फिक्र है, तो अब्बासी को शातिन कंफर्म साबित करने की
صبح شام جتنے بھی ان کے آئی ٹی سیل ہیں، جتنا بھی ان کا میڈیا، ان کے بڑے بڑے مجاہد ہیں، وہ 24 گھنٹے اس وقت ٹوٹل فوکس ان کا عباسی ہے. اور اور عباسی صاحب جو ہے وہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اصل میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک حسد بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. عباسی بھائی، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، علم دیا ہے، فہم دی ہے، آپ آگے بڑھ کے ماشاءاللہ اسلام کی خدمت کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ عزت کے کسے ساتھ. کہتے ہیں؟ عزت کس جی، طرح؟ عزت کا پیمانہ کیا ہے؟ عزت کا پیمانہ یہ ہے کہ یہ انسانیت کو فرسٹ پریورٹی دے کے غیر مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بہترین مثال بن چکے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، کہ ان کو یہ دکھاتے ہیں دیکھیں کہ نا، ہم لوگ. یہ اس جیسے میرے بھائی جو آ جاتے ہیں نا، آ کے جو ہے نا ہمارے دین کو چوئی اور صاحب رک ہماری جائیں، احادیث کو سب کو پیچھے کر صاحب دیتے الاد کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات الاد نہیں کی ہے. تائید کرنا اور طاہر صاحب الادیوں یہ کے ساتھ ایسے ہی بیٹھ ہے، کے یہ ایسا ہی ہے جس طرح تمام کے تمام آپ کے یہاں پہ جتنے بھی قادیانی حضرات ہیں نا، وہ امن نذیر بھائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایسا ہی یہ نہیں؟ امن نذیر کون ہے جی؟ میں نے نہیں سنا ان کا نام کبھی. جی. یہ ایسا اچھا ہی ہے جیسا آپ لوگ میر صاحب، شارپ شوٹر کا بائک آؤٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب. میر صاحب مجھے صرف بات ختم کرنے دیں، یہ میں کیسی مختصر بات کروں گا. انسانیت ہے کہ جتنے لوگ سننے میر والے بھائی ہیں ایک سب کو منٹ میں نا، ہر میں وقت پیارے وہ بھائی، گالیاں دیتا ہے، ان کے اکابرین کو وہ گالیاں دیتا رہتا ہے. یہ انسانیت ہے؟ دیکھیں مجھے اچھا صرف یہ ایک بات منٹ تو میں انسانیت میں کرنے دو اپنی میر بھائی ایک پلیز. منٹ میں اپنی بات ختم کر لوں گا، پھر آپ لوگ بولیں. میں کریں آپ کو بڑے پتہ ہے ابھی بھی بڑی دیر سے سن رہا ہوں آپ لوگوں کو، اور پچھلے کریں. کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ 8 8 7 7 گھنٹے صرف عباسی بھائی کو ڈسکس کیا جاتا ہے. فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم نے عباسی کو امت میں شامل کرنا ہے یا اس کو امتی دائرے سے باہر نکالنا ہے. جو ہاں کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف بھی ایکٹیویزم سٹارٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح جیسے کہ مطلب اگر بمباسٹک جو ہے وہ شاطم ہے، اس کا بائیکاٹ ہے، ضرورت پڑنے پہ اس کی سائیڈ والی رائٹ چیئر پہ بیٹھا جا سکتا ہے. پر جبکہ ماضی میں جیسے کہ میں ہوسٹ ہوں تو مجھے کہا گیا ہے کہ اس بندے کو بٹھائیں یا مجھے بٹھائیں، تو میں اس کو ایمانی غیرت کہوں یا ایکسیپشن کے طور آج کے. پہ، ایکسیپشن کے طور، ایک سال میں ایک دفعہ بیٹھا ہوں میں کہاں پہ. دیکھو ایک آپ روٹین پھر جو اگلے ہوتا ہے نا دن جا کے ہیبیچول. بیٹھے ہیں بڑائے صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ نہیں چیز میں نے بڑی سیریس لی ہے. سوری ٹو سے، نہیں آپ نے نہیں مائنڈ نہیں کرنا، بٹ ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ اگر آپ سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر روشنی ڈالیں، وہ ٹھیک جیسے ہے. آپ ہماری اس اصلاح کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. اصل میں اسی موضوع کو لے کے آیا کیونکہ آپ وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں. نہیں یہ نہیں، اصل میں میں ایک پوائنٹ آؤٹ ہی آپ ایگزامپل کو دے رہا ہوں کرنے کہ ہیں. جی جی. فیوریٹزم یہاں پہ چل رہا ہے. حالانکہ آپ عباسی بھائی کو دیکھیں، ان کی کوئی بلینکڈ سٹیٹمنٹ بھی نہیں ملتی جس میں انہوں نے شاطمیت کی ہو. بڑائے صاحب کا ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ ایک آڈیو اور ساری کی ساری جتنے ان کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں وہ ایک سوچ کی بنیاد پہ ہیں جو کہ من گھڑت ہے، اور جس کو شارپ شوٹر یا اس طرح کے کچھ ان کے جن کی ذاتی جنگ ہے عباسی بھائی کے ساتھ نا، انہوں نے اس کو بلڈ اپ دیا ہے اور کچھ لوگوں کو اشتعال دلا کے طاہر عباسی بھائی بھائی کے اوپر معذرت سارا کے قدم ساتھ کر دیا. دیکھو چھوٹا سا ابھی کھریدا ٹھیک ہے، اس کے ثبوت نہیں ہے یا جو کچھ بھی ہے، تھوڑا سا کھریدا آپ کے سامنے اس نے کسی کی طرف ریفر کر کے ابھی چوری کو جائز قرار دیا. آپ بھی اس کے موقف کے ساتھ ایگری کرتے ہیں یہ جو کہہ رہا تھا کہ مجبوری میں بھوک میں چوری جائز دیکھیں ہے؟ وہ انہوں جس نے کی نا چوری ہو رہی کسی کو ہوگی ریفر نہیں اگر وہ کیا. بھی ہاں بھوکا ہوا تو ارے طاہر یہاں تو آ کے آپ لوگ مار کھا جاتے ہیں. یہ ایک نہیں، علمی یہ نقطہ ہے. بات دیکھو نا عباسی صاحب جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو اگر کوئی ایک یار، چیز یہ اچھی تو لگ ایک گئی ہے طریق ہوتا ہے نا طاہر، یہ تو آپ بھی سمجھتے تو ہو. میں پیارے آپ کی بھائی طرف اس کوئی بھی اگر فار کسی کی ایگزامپل طرف یہ منسوب اس کر کی کے بات بھی ہے، اگر فار ایگزامپل یہ عباسی کی بات بھی ہے میرے پیارے بھائی میر بھائی، تو آپ لوگوں کو چاہیے اس کی اصلاح کریں، نہ کہ اس کو شاطم کہہ کے اس کو بنا دیں. بھائی اللہ نہ جان کرے، یہ بنے گا نہیں. ادھر بیٹھے اچھا ہوئے آخری کس نے یار بولا وہ اس کو؟ وہی تو. آخری میرا پوائنٹ تھا میر بھائی، 30 سیکنڈ، اس کے بعد میں نہیں، چپ ہوں گا. مجھے آپ بھی جواب دے دو نا. یہ جو بات اس نے کی ہے کہ بھوک میں چوری جائز ہے، اب بھوک میں کوئی چوری کر رہا ہے اور جس کی چوری ہو رہا ہے وہ بھی بھوکا ہوا، اس کے بچے اس چوری کی وجہ سے بھوکے مار گئے، تو پھر نہیں آ رہا نو، کوئی بھی کسی قسم کا گناہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جائز ہے. مجھے آپ نہیں دیکھو پتا نا، اس اس کے چیز کا نا. سوال بھی تو دیکھو نا یار. ہاں تو اچھا، سوال کسی قسم کے بھی ہو سکتے ہیں. میرے خیال سے ہم نے اتنی گنجائش دینی ہے کہ اس کی اصلاح کریں. عباسی بھائی مائک کھول کے ذرا مجھے صرف نا جسٹ یہ گیو جا می لائک آگے. لٹرلی 1 منٹ، اور جو میں نے بات کی ہے اس کا سپورٹ نہیں بھی عباسی بھائی سپورٹ ایک میں. آخری جی سوال جی پوچھ کے میں نیچے جانا چاہ رہا ہوں، پلیز مجھے جی جواب دے جی دیں آپ. بولے بولے. کیا آپ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر مکمل ایمان رکھتے ہیں؟ الحمدللہ بھائی، میں اس کی چیز کی گواہی دے چکا ہوں. جی جی. آپ کو میں نے بار بار اس چیز کی گواہی دیتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس سے ہمارے والا بھی آخری سوال پوچھ لو.
آخری سوال جو ہے بڑا شیطان ہے تو امیر. آخری سوال جو ہے عباسی صاحب میرا یہ ہے کہ کیا آپ کو پرووک نہیں کرتے یہ لوگ، اور آپ کی یہ بولنگ اور ہیراسمنٹ نہیں کر رہے یہ بیٹھ کے پبلکلی، یہ ایکٹیوسٹ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ختم نبوت کے، جو آپ کے اوپر الزام لگا کے آپ کو اتنا سے آپ کا وہ دل نہیں اٹھا کہ آپ پھر بھی آ کے یہیں بیٹھ جاتے ہیں؟ جزاک اللہ. اچھا طاہر بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اب یقین مانیں میرا دل بہت دکھتا ہے ان چیزوں سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نا جو کام میں کر رہا ہوں نا، کہ وہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ میرا اللہ جانتا ہے. سیکنڈلی وہ انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے نا، تو میرے اپنے خود ضمیر سے سیٹسفائیڈ ہوں، مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، اور میں کسی کے اصولوں کے مطابق کسی کے جذبات، جیسے پیر صاحب نے ابھی یہ کہا ہے نا کہ کسی کے جذباتوں کی میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. اگر میں اپنا حق سچ بیان کر رہا ہوں، اس سے کسی ایسے انسان کے جذبات مجروح ہوں تو ہوتے رہیں، فرق نہیں پڑے گا مجھے. لیکن ہاں، اسی لیے یہ قانون میں اپنے اوپر بھی اپلائی کرتا ہوں. اگر کوئی دوسرا انسان میرے احساسات یا جذبات کے ساتھ مجروح کرنے کے لیے میرے بارے میں کچھ کہتا ہے، اس کا پورا حق ہے. سیکنڈلی یہ مجھے کچھ بھی کہیں، ملت کہیں، کافر کہیں، میں کبھی بھی ان کو کاؤنٹر میں رپلائی نہیں کیا، نہ ہی میں نے آج دن تک کسی کو ماں بہن کی گالی دی. افضل بڑا بھائی گواہ ہیں، میں نے کسی بھی انسان کو ماں بہن کی گالی نہیں دی آج تک. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کو سننے والوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صرف تھوڑی سی بات رکھوں گا. وعلیکم ایک السلام. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مواحد بھائی صرف مواحد میں بھائی تھوڑی سی بات، میں بزی ہوں سدھو بھائی، میں تھوڑی سی بات کروں گا پھر اس کے بعد آپ کریے. تھینک یو. دیکھیں، ایک تو عباسی صاحب ہیں، ان سے میرا ایک، جب میں سی براڈ پر گیا اور بہت ساری باتیں ان کی پازیٹیو ہیں، یہ جو اخلاقیات پہ بات کرتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ میری کافی براڈ بھی شیئر کی میں ان کے ساتھ، اور کافی باتیں میری سے ان کے ساتھ ملتی جلتی ہیں. لیکن جو دوسرا رویہ ہے نا، یعنی کہ جو ایک طرف غالب ہو جانا ہے نا، وہ تھوڑا سا میرا بھی عباسی صاحب سے اختلاف ہے. اور اس کو میں بھی عباسی صاحب کو کہیں نہ کہیں کمنٹس میں یا کہیں میں کہتا رہتا ہوں کہ عباسی صاحب اپنا تھوڑا سا جو اخلاقیات پہ ہے نا، اس کو زور دیں اور فوکس کریں، نہ کہ آپ ایک طرف غالب ہو کر، تو آپ کا اگر زاویہ یا رویہ نظر آئے کہ آپ ایک طرف غالب ہیں، تو اس میں آپ تھوڑا سا غور کریں عباسی صاحب. اور دوسری بات جو ہے، یہ طاہر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو ساری امت ایسے کہہ رہے تھے کہ عباسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ اس بات کو نیگیٹیویٹی کی طرف ہو کے دیکھ رہے ہیں. یہ کام ہے ختم نبوت کی برکت کا، یعنی کہ ختم نبوت کی برکت سے یہ جو خیر امت کے ذمہ ٹرانسفر کام کیا گیا نا، یہ علماء اکرام چاہے کہ ٹک ٹاک کے ہیں چاہے وہ عام ہیں، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی کسی بھی طرح سے زبان سے بات نکالتا ہے یا وہ کوئی عمل کر رہا ہے، اس کو سوچا جائے، جانچا جائے، ریسرچ کی جائے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے، اور اس کو صحیح راہ پہ گامزن کیا جائے. بہت کمال کی گامزن ویلیو کیا بڑی قابل توجہ ہے بھائی گامزن طاہر. کیا جائے، ہاں نہ کہ اس بندے کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہاں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں یا ایسا ہو جائے. ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. وہ اس بندے کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ میں یہ غلطیاں ہیں اور یہ ٹھیک ہے، اور اس پر آپ فوکس کریں. تو یہ بات ہو رہی ہوتی ہے، نہ کہ بندے کو کسی کا یعنی کہ انتشار یا کسی کے اوپر اس کو اپلائی کیا جا رہا ہوتا ہے نا. تو اس باتوں کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے. تو عباسی بھائی بھی ماشاءاللہ مسلمان بھائی ہیں، اور جو بھی ان کو ملحد یا کوئی ایسا الزام لگاتے ہیں، وہ ان کے رویے کو دیکھ کر، یعنی کہ ایک طرف رویہ غالب آتا ہے تو اس رویے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ علم کے مطابق یہ ایسے لگتے ہیں. لیکن دوسری طرف جب اچھی باتیں کرتے ہیں تو اس کی تعریف بھی کرتے ہیں کچھ لوگ ان کی. تو ان دونوں رویوں کو میزان کیسے اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں رہ کر ہمیں دیکھنا چاہیے، تو بات آگے بڑھ سکتی ہے اور صحیح ہم کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم. اسکانی صاحب آپ موجود ہیں یہاں پہ؟ جی جی میں موجود ہوں. وعلیکم السلام. اچھا اسکانی صاحب، میں نے اپنی بات کرنی ہے، کائنڈلی مجھے ذرا بڑی اسکرین پہ کر دیں. ہاں ضرور. گالی گلوچ نہیں کر رہا، باقی سب جائز ہے. اسکانی صاحب میں نے کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں، میں خبردار کر رہا ہوں.
اچھا میں نہیں کچھ کہتا ولاید صاحب کو، کیا ہو گیا؟ میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں، وعدہ ہے میرا آپ سے. اچھا اسکان صاحب بات یہ ہے کہ ابھی آیا ہوں، میں نے زیادہ تو نہیں سنا، لیکن یہ مواحد بھائی کی باتیں سنی ہیں اور میں اسے 100% ایگری کرتا ہوں کہ کبھی کبھی انسان بھٹک جاتا ہے تو اس کو اخلاقی تربیت یا اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ میرا کوشچن یہاں پہ بیٹھے ہوئے نیچے سننے والے تمام مسلمانوں سے ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے 30 جھوٹے کذابوں اور دجالوں والوں کی، تو جب کسی بھی مدعی نبوت انکلوڈنگ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے لیے وہ حدیث ہم مسلمان الحمدللہ جب اس کو کہتے ہیں تو یہ عباسی اس کو گالی کیوں کہتا ہے؟ مطلب ابھی آپ یہ دیکھ لیں، اگر یہ جو بھائی بھی یہاں پہ دعوے کر رہے ہیں کہ مواد بھائی پلیز ڈونٹ بی اوفینڈڈ نا، میں صرف آپ کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، بات نہیں کر رہا. ابھی ایک بھائی نے کہا کہ یہ مواد بھائی نے کہ جی یہ الحمدللہ مسلمان ہے اور جو بھی ان کو ملحد کہتے ہیں وہ ان کے ظاہری عمل سے کہتے ہیں، تو مطلب آپ لوگ ابھی ایک ڈیمو کیوں نہیں لے لیتے؟ آپ عباسی سے بھی پوچھ لینا کہ جو 30 جھوٹے کذابوں اور وہ جو دجالوں والی حدیث ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ جو مرزا صاحب بھی ایک جھوٹے کذاب اور دجال تھے، یہ کبھی بھی اس طرح کی بھائی کہے گا نہیں جی نہیں ایسے ہوا ہے. آپ اس سے پوچھیں ذرا اسکانی صاحب. عباسی صاحب سدھو بھائی ایک ڈیمو میں نے دیا ہے صبح اور ایک آپ نے دیا ہے، یہ بھی دیکھ لیں. ایک منٹ دیکھیں سدھو صاحب، اس میں میں تھوڑا سا آپ سے مواد بھائی آپ سے سوال نہیں ہے میرا یار، پلیز آپ سے نہیں ہے، آپ عباسی نہیں ہیں یار. عباسی جی جی پلیز. نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں نبوت کے دعوے دار کو کذاب کہا ہے نبی علیہ السلام نے، تو آپ اس میں کہتے ہیں کہ مسلمان گالی دے رہے ہیں، کیا واقعتاً آپ ایسا ہی کہتے ہیں؟ ان کو کہے کہ دیکھیں نا پیر صاحب، مجھے آپ کے ایمان کی باتوں میں نہ جائیں بھائی سے پوچھ لینا کہ وہ حدیث ٹھیک ہے اور مرزا غلام کا ایک سیکنڈ یار، آپ بات رکھیے، ایک اور منٹ یار یار، نامعلوم سدھو بھائی ایک بات منٹ رکھی ہے، پلیز. بات کرتی ہے چلاتے تم ٹیکسی اور یہاں پہ لیکچر دینے آ جاتے ہو، سیدھی سیدھی ٹھیک ہے، بات کرو. میں نہیں ان سے بات کر سکتا پیر صاحب، آپ سے بات کروں؟ پیر صاحب آپ کریں بات اس سے. میں جس انسان میں نا لوگوں کے اخلاقی درجات دیکھتا ہوں، میں اخلاق سے گرا ہوا انسان ہوں، لیکن میرا ایک اصول ہے کہ میں اخلاق والے لوگوں سے بات کرتا ہوں. پیر صاحب سب سے پہلے سن لینا پیر صاحب، دیکھیں پیر صاحب آپ نا کم از کم حق اور سچ کا چلیں اس بیان کے دیں. اخلاق اچھے، سب اچھا، سب کچھ ٹھیک. اس سے پوچھے کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کذاب اور دجال والی نا، مرزا غلام قادیانی مدعی نبوت ہے، وہ کذاب اور دجال ہے کہ نہیں، سے یہ پوچھے، بس بات ختم. اس میں اخلاق دیکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں فلان کرتا ہوں، بھائی اچھا اپنی حیثیت بتاؤ آپ. سارا دن ٹیکسی میں ذلیل ہوتے رہتے ہو، ٹھیک ہے، ادھر اور ادھر آ کے تم اخلاق پیش کرتے ہو. بتاؤ یہ حدیث کے بارے میں بات کرو، بس بات ختم. چلو کیمرہ کھول کے سوال پوچھو. ہیلو پیر صاحب آپ اس سے پوچھو جو میں نے آپ سے بات کی، کیمرہ کھول کے. کھولو نا، نامعلوم انسان ہو آپ، مجھے نہیں پتا آپ کو. آپ دونوں کانٹینٹ پہ رہیں، سوال پرٹیننٹ ہے. پیر صاحب تھوڑا سا کنسٹرکٹیولی انڈلج کر لیں پلیز، توانائی لگ رہی ہے، ٹائم بھی لگ رہا ہے، اس کو پروڈکٹیو بنا لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ کر دی گئی ہے، اس کا مذاق نہ اڑایا جائے اور نہ ہی اس کو بغیر سنجیدہ لیا جائے. پیر صاحب اگر لینا ہے اس مضمون کو، براڈ بیس پہ ڈسکشن ہوئی تھی، وہ میرے پاس پوری ریکارڈنگ ہے اور ساتھ میں آپ کی یہ والی ریکارڈنگ میں چلاؤں گا، تو آپ کو پھر تھوڑا سا نا محسوس ہوگا، تھوڑا سا شرم یا وہ محسوس ہوگا. عباسی صاحب دونوں کو منع کیا ہے، نہ وہ آپ کا ٹھٹھا اڑائے اور نہ ہی مذاق بازی کی جائے. جزاک اللہ. تو اس لیے پیر صاحب آپ پلیز اگر انڈلج کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. جی یہ کون ہے بھائی؟ اوے اسکانی لالا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. یہ فدائی طالب ہے احمد شاہ عبدالی جرمنی سے. عبدالی جان کیا حال ہے؟ لالا کدھر ہو؟ بالکل غائب ہو گئے. بس اسی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، نئے دوستوں کے ساتھ. یہ سدھو جٹ یہ تو فضول آدمی ہے یار، اس کا انتظار کر رہا ہوں فرینک فورٹ میں بیٹھ کے. وہ بولتے میں کپن ساتھ لے کر آؤں یا تم خود ہی تیار کرو. میں کپنے بہت ہے میرے پاس، آ جا تو صحیح. اسکانی صاحب ان کو میں نے مناظرہ ہرایا تھا، ابھی آپ کی براڈ پہ آ کے نا اپنا غصہ نکال رہے ہیں. اسکانی بھائی آپ مجھے کب سے جانتے ہو؟ 20 سال تو تقریباً ہو گئے. اور شیخ صاحب آپ بعد میں اپنی بات کر لینا یار. اب میں یار آپ بات کرو نا اس سے. یہ اسکانی بھائی مجھے جانتا ہے پال ٹاک کے دور سے. او اچھا نا وہ کر لیتے ہیں نا، وہ بھی بات ہے. ابھی ایک اور بات ہو رہی ہے، ادھر ہی میں بات کہیں نہیں جا.
جی خان صاحب رک جائیے جی پیر صاحب آپ عباسی صاحب جی سے معاملہ close اسکاری صاحب کریں یہ عباسی سے پوچھے کہ جب یہ عباسی نبی صاحب پاک سے مجھے تو بات کرنے نہیں دیا جا رہا. میں ایک بات کر لیتا ہوں, سدھو شروع ہو جاتا تو سدھو ہی بات کر لیتا. نہیں سوری آپ کریں. جی عباسی صاحب, جو حدیث پیش کی جاتی ہے مسلمانوں کی طرف سے جس میں نبوت کے دعوے دار کو کذاب کہا ہے یعنی جھوٹا, آپ کہتے ہیں مسلمان گالی دیتے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ مسلمان گالی دیتے ہیں؟ نہیں, بالکل یہ سراسر جھوٹ ہے. یعنی آپ نے یہ نہیں کہا ہے؟ نہیں. کیا حدیث کے ضمن میں مطلب اس حدیث کے ضمن میں نہیں کہا افضل بڑا بھائی. ٹھیک ہے کلیئر اوکے. کیا یہ جو حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, یہ مسلمان جھوٹ کہتے ہیں یا یہ حدیث جھوٹی ہے, یہ میرے الفاظ ریکارڈنگ کی شکل میں پلے کرتے ہیں. کیا اس حدیث کو آپ مانتے ہیں صحیح, جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیکون فی امتی کذابون قریب من 30؟ پیر صاحب جی جزاک اللہ, پلیز سوری آپ بات کمپلیٹ کریں. ترجمہ بتا دوں؟ نہیں, آپ کی بات جو آپ کر رہے ہو, آپ بات کمپلیٹ کر لیں, میں اس کے بعد آپ سے سوال رکھوں گا اور پھر آپ نے مجھے میری اصلاح کرنی ہے اور پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گا. جو حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میری امت میں 30 کے قریب جھوٹے برپا ہوں گے اور ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ رسول ہیں اور میں آخری رسول ہوں, میرے بعد کوئی رسول نہیں. اس حدیث کو آپ صحیح مانتے ہیں؟ جزاک اللہ. مطلب اگر ہم ایمان کی کیا نام ہے اس کا, آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی یہ و سوال نہیں ہے, رسولی. صحیح یہ سوال نہیں ہے. جی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا بات آپ کی, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ملتی جلتی نہ ہو یا قرآن کے اندر سے نہ ہو تو اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ حدیث ماننی چاہیے, ضعیف کیا ہوتا ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے حدیث کا؟ اس طرح کا کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے. جزاک اللہ. ایک منٹ, جی آپ بات نہیں سمجھے. اس طرح نہیں, میں کا سمجھنا چاہ رہا ہوں. صاحب اسے بتائیے کہ یہ صحیح احادیث ہیں, ایک سے زیادہ احادیث ہیں اس مضمون کی, اس کو الجھن میں نہ ڈالیے. وہ جاہل آدمی ہے, جاہل آدمی کی رائے حدیثوں کے اوپر لے رہے ہیں, آپ رائے دیں گے, وہ نہیں دے گا رائے. میں پلیز پوچھ رہا ہوں, رائے نہیں دے رہا, میں سوال پوچھ رہا ہوں. اب میری بات سمجھیے. جی حدیث اس طرح نہیں ہے کہ قرآن پہ آپ پرکھیں گے, جو قرآن کے مطابق ہوگی آپ اس کو لیں گے, جو قرآن کے مطابق نہیں ہوگی آپ اس کو نہیں لیں گے. اس طرح کا کلیہ قاعدہ بالکل نہیں ہے. اب رہی یہ بات جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اس کا متن ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبدوا الاوثان. وَإِنَّهُ اس ٹکڑے پہ بات ہو رہی ہے اب. وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. میری امت میں 30 کے قریب جھوٹے ہوں گے, سب کا یہی دعویٰ ہوگا, زوم ہوگا, ان کا خیال اور گمان یہ ہوگا انہو نبی, کہ وہ نبی ہے. وانا خاتم النبیین, جان جاؤ اچھی طرح سے میں آخری نبی ہوں, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ صحیح حدیث ہے من حدیث ثوبان مولا رسول اللہ. جب مولا رسول اللہ آئے, مولا کا یہ جان جائیں, خادم کو مولا کہتے تھے ان کی عزت کے لیے, دوست یعنی دوست. یہ خاص خادم ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, ثوبان نام ہے, ثوبان مولا رسول اللہ. تو وہ بتا رہے ہیں صحابی الجلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خدمت گزار, جو نبی علیہ السلام کتنے جو ہے بڑا ان کا مرتبہ ہے, جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزاری کی خاص, سمجھ رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 30 کے قریب جھوٹے ہوں گے اور دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں, حالانکہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس حدیث کو آپ قرآن کے مطابق سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں قرآن کے مطابق نہیں ہے, آپ اس کو نہیں مانتے؟ جی صاحب ایک بات اور ایڈ کر لیں کہ اس حدیث کے مطابق
एक मिनट भाई, जी बोले, अब्बासी साहब बोले, अब्बासी जी। जी पीर साहब बोल रहा हूँ मैं। अब प्लीज मुझे बात कंप्लीट करने का आप अगर मौका देंगे तो मैं बात करूंगा, वरना देयर इज नो पॉइंट। आपने जो स्टैब्लिश करनी है बात कर लें, लेकिन अगर मुझे बात करने कंप्लीट ना मौका मिले तो फिर मैं अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करूंगा। सो पहले ये वादा करें कि मैं अपनी बात कंप्लीट रख सकता हूँ, उसके बाद रिस्पॉन्ड मिलेगा या चले बीच में मुझे ये एकदम से कुछ बताइए, रुकेगा? चले मुझे ये बताइए, जो मौजू है उस पे बात करेंगे या कोई और कहानी सुनाएंगे, ये नहीं बताइए। नहीं, उसी मौजू के मुताबिक बात करूंगा। हाँ करें फिर। जज़ाकल्लाह। कुरान में आया है जिसमें ये उसकी मैं ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल और नबियों के खातिम है। तो मेरा इस कुरान की आयत पे पूरा मुकम्मल ईमान है। उसके बाद एक और जगह आया है कि और वो शख्स और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे और ये कहे कि मेरी तरफ वही की गई है, हालांकि इसकी तरफ कोई वही की गई नहीं है। ये भी मेरा इस पे पूरा ईमान है। और मैं इस हदीस को पूरी ईमान से मानता हूँ कि मोमन वो नहीं हो सकता जो किसी पे लानत करे, ताना कसी करे और बदगुमानी रखे। मैं इस हदीस को भी मानता हूँ। अब ये बताएं कि एक किसी ये आप किसी का नाम ले नबियों रहे के थे। हातम है, इसको जरा वजाहत कर दो। और इससे अस्कानी साहब इससे जरा ये स्पेसिफिकली पूछा कि मिर्जा कादियानी को इस हदीस का मिस्दाक मानता है, ये कहानी सुना रहा है कि मैं ये मानता हूँ। जल्दबाजी मत कीजिए, बात तो कर रहे हैं आप, मुझे जी, कह रहे हैं फिर जज़ाकल्लाह। आप। अच्छा एक काम करें पीर साहब, मैं ना सीधा इनकी बात पे क्योंकि माशाल्लाह ये अभी वहाँ मेरे ना जाएं आप, वहाँ ना जाएं, खुदा बन के बैठे हुए हैं, तो मैं मुझसे इन आप पे ही आ बात कर जाता रहे हैं, हूँ वहाँ सीधा। ना जाएं, वहाँ ना जाएं जी आप, जी, मेरे मुझसे बात जज़ाकल्लाह। करें। हाँ तो बहुत फिर इनको शुक्रिया। बोले कि म्यूट रखें, बीच में फुदके ना, ठीक है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जी जी एक मिनट, जी एक पीर मिनट। साहब आपने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की जी जिसमें नबी अलैहिस्सलाम को खातम नबीयीन बताया गया। जी जी एक और आपने कुरान मजीद की आयत तिलावत की, बल्कि तर्जुमा बताया, जिसमें जी यह है कि वो शख्स झूठा है, उस पर कोई वही नहीं हो रहा। सही है। और आपने एक और हदीस बयान की, तर्जुमा मेरे उसका पास कोई बताया। नबी नहीं हदीस, सॉरी वो सॉरी 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 वो मैंने वो वाली हदीस बयान की थी कि मोमन वो नहीं हो सकता जो लानत करे, ताना मैं करे, वही तो फाश बता गोई रहा करे। हूँ, आप सुन जी जी लेना, आप सुन जी, लेना, वही तो बता रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। आपने 3 बातें की, एक आयत जिसमें खातम नबीयीन है, दूसरी आयत में है कि किसी पे वो झूठ बोल रहा है वही नहीं हो रहा। अब हम बात कर रहे हैं उसी आयत से मैच कर रहा है ये हदीस जो आपने बात की, उस आयत में यही बात है। उससे बड़ा झूठा कौन होगा जो ये कह रहा है कि मुझ पर वही हो रहा है, हालांकि उस पर वही नहीं हो रहा। वो झूठा है क्योंकि अल्लाह पाक वही नहीं कर रहा उस पर। हदीस भी वही कह रहा है कि सयकून फी उम्मती कज़्ज़ाबून, झूठे होंगे और उनका दावा ये होगा कि नबी हैं, वही हो रहा है मुझ पे, कुरान कह रहा नहीं हो रहा। तो ये हदीस और कुरान मजीद की आयत मैच कर रहे हैं। अब बताइए इस हदीस के बारे में, क्या इस हदीस को आप मानते हैं? ये बुखारी की कौन सी हदीस है? बुखारी की नहीं है, इमाम तिरमिज़ी लेकर आए हैं इस हदीस को। ये सही हदीस है? सही हदीस है। इसी चलिए तरह मुझे जी जी आप मुझे उसका रेफरेंस दे दें, मैं पढ़ लूंगा, समझ लूंगा, फिर इंशाल्लाह आके आपको उसके ऊपर बता दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ सही हदीस है। हाँ ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन मैं अपना जारी बात है, अल्लाह ने मुझे कहा है ना तहकीक करने का, तो मैं तहकीक ना इसकी करूँ उससे। इसकी इसकी अच्छा, चलिए, खबासत ठीक है। देखी या पीर साहब चलिए आपने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, एक मिनट मतलब नाउजुबिल्लाह मैं अल्लाह की आयत कोट एक कर रहा मिनट हूँ भाई, कि इस पे एक तहकीक मिनट, करने अल्लाह का के कह रहा है, बंदे। ये अफजल उड़ाए वो- उसको खबासत कह रहा हूँ, और नाउजुबिल्लाह। ओ भाई एक हमारे मिनट, बड़े हैं, उनके बारे में गलत बात ना ओ करना। भाई, अपने हाँ बड़े तो हैं। कुछ भी ऐसा- बकवास ऐसा ना करे करो। बड़ा, तो क्या सुनते रहे? भाईजान ना करो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के लिए ना करो, आराम से जज़ाकल्लाह। आप बात करने दो। आपने कहा बात करो, मुझे बात करने दो, क्यों ऐसा आप करें अस्कानी साहब करें। अब ठीक इनको है, ये नशा हदीस है के बारे गालियां में देने का पीर साहब, इसलिए ओ नहीं- भाई, पीर ओ साहब, भाई प्लीज, ओ भाई पीर प्लीज, साहब, ओ भाईजान आप ही प्लीज, जारी रखें पीर साहब। हाँ प्लीज प्लीज। देखें, आप इस हदीस के बारे में नहीं जानते, तहकीक कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। मुमकिन है आपको मालूम ना हो, वो आपका मामला है, रब का मामला है। आयत नंबर है सूरत अल-अनआम, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, लेकिन 2-4 अल्फाज आपने बताए, पूरी बात आपने नहीं बताई। वो आयत मैं आपके सामने मुकम्मल रख देता हूँ।